بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نارمل حالت سے دل 10 گنا زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ بہت ساری چبھتی چیزوں کو کارپیٹ کے نیچے ڈالنا آنا چاہیے۔ اندھے بہرے گونگے کی اداکاری اچھے سے آنی چاہیے، پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ سرو کر سکتے ہیں۔ اتنے پاگل ہیں نا ہم لوگ، ان لوگوں کے پیچھے ہم خود کو تباہ کر لیتے ہیں جن کو ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسے رہتا ہے۔ قبر کی مٹی ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں کہ لوگ جب مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے، اور وہ شخص مجھ سے فاصلہ رکھنا چاہتا تھا تو میرا اخلاقی فرض تھا کہ اس کی خواہش کا احترام کروں۔ جن کی زندگی میں آپ کی جگہ نہ ہو تو انہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے، آمین۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ کچھ باتیں زبان تک نہیں آتی اور کچھ کان سن نہیں پاتے، اور حقیقت میں وہی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ خاموش ہو جانے کا مطلب مطمئن ہو جانا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سر ٹکرا ٹکرا کر تھک گئے ہیں۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر جواب دیا، یہ دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ عورت جب بھی کبھی محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنے خلاف تو ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اپنا زیادہ تر وقت دوسروں پر تنقید میں صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ کسی کو صرف اچھا کہنا ہی کافی نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ اچھا رہنا بھی پڑتا ہے۔ زبان سے اچھا کہنا اور دل میں نفرت رکھنا، اسی کو ہی تو منافقت کہتے ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔
اللہ کو بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسی لمحوں میں کرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے آپتوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے سے احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ صرف غلط ہونے پہ وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، ہم ایسا کیا کریں کہ سب کی نظروں میں اچھے بن جائیں؟ دانا نے جواب دیا، اس دنیا میں اگر کوئی فرشتہ بھی بن جائے تب بھی اسے برا کہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائے تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے۔ وضاحتیں کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی مزید تذلیل سے ضرور بچا سکتی ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی سے وقتی خوشی چھین سکتے ہیں، اس کی خوش قسمتی نہیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ختم ہوتی ہے۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ نہیں ہم کو شکایت کسی سے، بس اپنے آپ سے روٹھے ہوئے ہیں۔ بظاہر خوش ہیں لیکن سچ بتاؤں ہم اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب چہرہ عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ یقین جانے جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ایک اچھی عورت سے خامند کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے، اچھے خامند سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔